اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز میں بھی ہمیں آج کل یہ جو وار ہے یہ سکھا رہی ہے کہ کتنی شدتیں ہیں، کتنی تنہائی ہے، اور اس تنہائی کے عالم میں کہیں کوئی مایوسی کا کوئی ایک جملہ ہے، کوئی ایک لفظ ہے۔ اچھا بات یہی نہیں ہے کہ لیڈرز کے، عوام کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، کیا یعنی آپ دیکھیں ان کا جوش و جذبہ کیا ہے، اور ان کا یعنی ایلیویشن کیا ہے، ایلیویشن بلندی، ان کے جذبات کی، ان کے خیالات کی، ان کے مقاصد کی بلندی کیا ہے، غیر معمولی بلندی۔ تو یہ ایک پورا درس ہے، اصل میں یہ وار جو ہے بہت بڑا درس ہے، اور وار ہمیشہ درس بھی ہوتی ہے، دنیا کی ساری جنگوں میں درس ملتا ہے۔ یہاں ہم چل پڑے، اب ہم آ رہے ہیں نہج البلاغہ کی طرف، بہت ہی عظیم قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا۔ عظمہ کہتے ہیں بلند کرنے کو، کسی چیز کو انلارج کرنا، کسی چیز کو انلارج کرنا، اتنی سی ہو تو اسے انلارج کرنا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کرے گا، یہ ذیشان حیدر جوہری صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کرے گا اسے خدا بڑے مصائب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، ابھی جب بات کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کرے گا، ہائے وائے کرے گا، جزا فضا کرے گا۔ جزا فضا کے موضوع پر بھی مولا کا کلمہ حکمت ہے۔ جزا فضا کہتے ہیں چیخ و پکار کرنا، ہائے واویلا مچانا، ہے نا، میں مر گیا، میرا دم نکل گیا، اتنا بخار ہے مجھے اتنے دن سے، یہ ہو گیا، میرے درد سر ہے۔ جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کرے گا اسے خدا بڑے مصائب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک فٹ نوٹ ہے، وہ فٹ نوٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں ذیشان حضرت جوادی صاحب کے انسان کا ہنر یہ ہے کہ ہمیشہ مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ انسان کا ہنر یہ ہے نا، انسان کا ہنر یہ ہے کہ ہمیشہ مصائب کا مقابلہ، مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اسے حقیر اور معمولی ہی سمجھے، تاکہ دیگر مصائب کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملے، ورنہ ایک مرتبہ اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا تو مصائب کا ہجوم عام ہو جائے گا، آپ کو گھیر لے گا، اور انسان ایک لمحے کے لیے بھی نجات حاصل نہ کر سکے گا۔ اس لیے چھوٹے مصائب کو لفٹ نہیں کرانی، بازاری لفظ استعمال کر رہا ہوں، چھوٹے مصائب کو لفٹ نہیں کرانی، انہیں انلارج نہیں کرنا۔ چھوٹے مصائب ہیں بس ٹھیک ہے، درد سر ہے تو کیا ہو گیا، درد ہے تو کیا ہو گیا، بخار ہے تو کیا ہو گیا، بخار دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا کیا، آپ ہی کو ہوا ہے بس۔ تو ان تمام چیزوں کو اس طرح کا، جب ہم اپنی وضاحت میں آئیں گے تو کچھ اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز سمیع اللہ کی جگہ آج ذیشان حیدر آ رہے ہیں، ذیشان حیدر سے کرتے ہیں۔ آج بعض لوگ چھوٹی پریشانی یا مشکل کو اتنی بڑی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے دل و دماغ میں اسے بڑھا چڑھا کر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مثال، اگر کوئی چھوٹا سا امتحان یا چھوٹی سی ناکامی ہو اور انسان اسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ بیٹھے تو یہ غیر متوازن سوچ ہے۔ اللہ کا امتحان، مولا علی علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ انسان کے صبر اور برداشت کو دیکھتا ہے۔ جو شخص ہر چھوٹی مشکلات اور پریشان ہو اور غصہ یا بے چینی کا شکار ہو، اللہ اس کی صبر کی کمی کو دیکھتا ہے اور مزید مشکلات کے ذریعے مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصیبتوں کی بڑھتی ہوئی شدت، چھوٹی چیزوں کو بڑی اہمیت دینے والا شخص اللہ کی طرف سے بڑی مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دل و دماغ کو تربیت دے اور صبر اور حکمت سیکھے۔ یہ سبق آموز حکمت ہے۔ مصیبت کو بڑھا کر نہ دیکھو، چھوٹے مسئلے میں صبر پیدا کرو۔ اگر تم چھوٹے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہو تو یہ ہمیں بڑی مشکلات کے وقت مزید پریشان کن بنائے گا۔ زندگی میں چھوٹے مسائل کو تھوڑی ہلکی نگاہ سے دیکھنا سیکھو اور ان سے زیادہ اہمیت نہ دو۔ یہ کلمہ ہمیں احساس صبر اور توکل سکھاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو امامت کے دوران بہت سی مشکلات آئیں۔ ان کے سامنے دشمنوں کی سازشیں، سیاسی استشار اور اپنے قبیلے کے اختلاف موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی چھوٹی رکاوٹ یا ہر چھوٹے جھگڑے کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ وہ دل و دماغ پر سوار ہو جائیں۔ ان کی برداشت اور صبر نے انہیں بڑی مصیبتوں کے وقت بھی حکمت اور عقل سے کام لینے کا موقع دیا، اور آخرکار انہوں نے لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا، حتیٰ کہ صلح کا راستہ اختیار کیا۔ سبق:
چھوٹی مصیبتوں کو زیادہ اہمیت نہ سمجھو ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ صبر اور حکمت کی تربیت سے انسان بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔